السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وماذا علیہم اور کیا جاتا ان لوگوں کا، لو اگر آمنو وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس مال میں سے رزقہم اللہ جو عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بہم ان کو علیماً خوب جاننے والا۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کے طریقہ کو ان لوگوں کے طریقے کی طرح بتایا ہے جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا جاتا، یعنی ان لوگوں کا کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ تھا، نہ کہ ان کا کوئی نقصان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، وَإِن تَکُ حسنۃ وَإِن تَکُ اگر ہو حسنۃ نیکی، یضاعفھا دگنا کر دیتا ہے اس کو، یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دیتا ہے، ویؤتی اور دیتا ہے من لدنہ اپنی طرف سے اجر عظیماً بہت بڑا۔ فکیف پس کیا حال ہوگا، اذا جب جینا ہم لائیں گے من کل امت ہر جماعت میں سے، بشہیدن ایک گواہ، وجینا اور ہم لائیں گے بیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، علی ہؤلاء ان تمام امت پر شہیدن بطور گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر امت میں سے اس کے پیغمبر کو گواہی کے لیے کہیں گے، اور وہ پیغمبر یہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا، اگر میری امت ہی ایمان نہیں لائی تو اس میں میرا کیا قصور۔ پھر ان تمام لوگوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، کیونکہ آپ یہ گواہی قرآن پاک کی وجہ سے دیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں تمام پیغمبروں کا اور ان کی قوموں کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ اس دن، یعنی قیامت والے دن، یودو خواہش کریں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول وعصوا اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا کاش کے برابر کر دیا جائے بہم الارض ان کو زمین کے ساتھ، یعنی قیامت والے دن کافر لوگ یہ آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں دنسا دیا جائے۔ کیوں یہ آرزو کریں گے؟ ولا یکتمون اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بات، کیونکہ اس دن وہ کوئی بھی اپنا عمل، کوئی بھی بات، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تقربوا نہ تم قریب جاؤ الصلاۃ نماز کے، وانتم اور ہو تم سکارا نشے کی حالت میں، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو ما تقولون تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب ابھی تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ لوگ جو تھے وہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ امام صاحب قرآن پاک کے الفاظ ہی غلط پڑھنے لگے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا جنوباً اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں، یعنی نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا مگر عابری سبیل راہ چلتے مسافر ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تک تاسیلو تم غسل کر لو،
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر انسان سفر میں ہے تو وہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ علماء کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں مت بیٹھو۔ ہاں، اگر مسجد میں سے گزرنا پڑ جائے تو تم گزر سکتے ہو، جیسا کہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر اس طرح تھے کہ ان کو ہر حالت میں مسجد نبوی سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم مرضى بیمار، او یا پھر علی سفر، سفر میں۔ یہاں پر بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، یعنی اگر وہ وضو کرے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو، او علی سفرین، یا پھر سفر میں ہو، او جاء، یا پھر آئے، احدن، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائطی، رفع حاجت سے فارغ ہو کر، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او لمستم النساء، یا پھر چھوا ہو تم نے عورتوں کو، فلم تاجدو، فلم پس نہ تاجدو تم پاؤ، مان پانی، فتیممو پس تیمم کر لو، سعیدن مٹی سے، طیبن پاک مٹی سے، یعنی ان حالتوں میں اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پاک مٹی سے وضو کر لو، فامسحو پس مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، غفوراً بخشنے والا۔ اب تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیر لے، پھر انہی ہاتھوں کو منہ پر پھیر لے، کوہنیوں تک پھیرنا ضروری نہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی تیمم ضربۃ للوجہ والکفین، تیمم میں ایک ہی ضرب ہے دونوں ہتھیلیوں کے لیے اور چہرے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً حصہ، من الکتابی کتاب سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، ضلالتا گمراہی کو، یعنی وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، جن کو کتاب میں حصہ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، وَیُرِیدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا یہ کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، سبیلا راہ سے، یعنی خود بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان بھی سیدھے راہ سے بھٹک جائیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتے ہیں، بی ادائکم تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، ولیًا بطور دوست، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، نصیراً مددگار کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ ہی کافی ہے، مدد کے لیے بھی اور دوستی کے لیے بھی۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، یحرفون وہ بدلتے ہیں، کلمہ کلام کو، ان مواضعہ اس کی جگہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَیقولون اور وہ کہتے ہیں، وَیقولون اور وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اے نبی تیری بات کو سنا، لیکن ساتھ ہی وہ دل میں یہ کہہ دیتے ہیں یا پھر اپنے دوستوں سے کہ ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسمع اور کہتے ہیں، واسمع سنو، غیر مسمعین علاوہ اس کے کہ تمہیں سنا جائے، یعنی یہ بات بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے سنو، تم اس قابل نہیں ہو اے نبی، یا تمہاری باتیں اس قابل نہیں ہیں کہ اسے سنا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورائنا اور رائنا کہتے ہیں، لین مڑوڑتے ہوئے، بھی السناتہم اپنی زبانوں کو، جیسا کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا، وہ رائنا کی جگہ رائنا کہتے تھے، رائنا کا مطلب دیکھو ہماری طرف، لیکن وہ اس لفظ کو مڑوڑتے ہوئے رائنا کہتے تھے، ہمارا چرواہا، وطانن اور تانا دیتے ہوئے، فی دینی دین میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو اور اگر انہم بے شک وہ قالو کہتے سمینا سنا ہم نے واتانا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے واسمع سنو غیر مسمعین علاوہ سننے کے، یا پھر وہ کہتے تھے سمینا سنا ہم نے واسینا اور ہم نے نافرمانی بھی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ان لفظوں کی بجائے یہ کہتے سمینا سنا ہم نے واتانا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور سنیے وانظرنا اور دیکھیں ہماری طرف، لکانا تو ہوتا خیرن بہتر لاہم ان کے لیے، واقماما اور زیادہ سیدھا ہوتا، ولیکن لیکن لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، لا فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے۔ اس آیت میں یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں کا ذکر ہے، یعنی کس طرح وہ مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو بے شک یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنتی قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لائے، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے لوگ، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ تھوڑے ہی لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔